السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ المعون کی آیہ نمبر 3 کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 3۔ ولا یحد علی طعام المسکین، ولا اور نہیں، یحد رغبت دلاتا، علی طعام کھانے پر، المسکین مسکین کو، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ لا یحد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا۔ کون سے شخص کی بات ہو رہی ہے؟ آیہ نمبر 1 میں ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پھر دوسری آیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور آیہ نمبر 3 میں آ رہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، وہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور وہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، اپنے نفس کو بھی آمادہ نہیں کرتا اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا دیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی معاشرے میں اس بات پر نہیں اکساتا کہ جو غریب اور محتاج لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے حقوق کو پہچانے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ 2 نمایاں مثالیں دے کر یہ بتایا ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے 2 برائیاں ہو گئیں، ایک یتیم کو دھکے دینا اور ایک یہ کہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، جو اس کی ہم نے سٹارٹنگ والی ابھی تک 3 آیات پڑھی ہیں ان میں آ رہا ہے۔ تو ان 2 برائیوں کا ذکر کیا تو ہم یہ سمجھیں کہ بس آخرت کا اگر جو انکار کرتے ہیں لوگ تو ان کے اندر یہ 2 برائیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اخلاقی برائیاں تو اور بھی بہت ساری پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 2 میجر برائیوں کا ذکر کیا ہے جن کو ہر دین مذہب میں جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ وہ ایز اے سیمپل برائیاں ہائی لائٹ کی گئیں جو کہ انتہائی رذیل حرکات ہیں، گری ہوئی، نہایت گھٹیا، اور جس کو ہر کوئی برا سمجھے گا، جو سلیم فطرت پہ ہے اور جو شریف انسان ہے وہ ان کو برا ہی سمجھتا ہے۔ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں یہ۔ تو اس کے برعکس اگر ہم اس شخص کی بات کریں جس کا عقیدہ آخرت پر یقین ہے، تو پھر وہ انسان ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، اس سے اتنی گھٹیا حرکتیں سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے جزا اور سزا پر، یوم آخرت پر یقین ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے، یوم حساب آنا ہے، جس میں مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایک عقیدہ آخرت انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں اب جو کرنا ہے کر لیں، اس کی کون سا کوئی پوچھ ہونی ہے ان کے نزدیک۔ تو اس لیے پھر وہ یتیم کا حق بھی مارتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا، پھر وہ اس کو دھکے بھی دیتا ہے، بدسلوکی بھی کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔
اور نہ اس پہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ان کی کوئی ہیلپ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورۃ العصر میں اور سورۃ البلد میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو اس کے جو ہم نے یہ آیات پڑھیں، اور اس میں ہم نے دو اخلاقی برائیوں کو، جو بہت ہی گھٹیا قسم کی برائیاں ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس کے جو ریزنز ہم نے دیکھے، اس میں عقیدہ آخرت کا انکار ہے اور مال سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مال کی اتنی محبت پیدا نہ کر دیں جو ہمیں جو ہے یتیموں یا مسکینوں کے حقوق غصب کرنے کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسکینوں اور یتیموں کے حقوق بہتر طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔